السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 کا رکوع نمبر 17 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل لک بنا دے تیرے لیے، خیرا من ذالک اس سے زیادہ بہتر، جنات باغات، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ویجعل لک قصورا اور وہ بنا دے آپ کے لیے محل۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کفار آپ کے لیے مطالبے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا دینا کوئی مشکل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بہترین باغات اور محلات دنیا میں آپ کو عطا فرما سکتے ہیں۔ بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالساعتی قیامت کو، وعتدنا اور ہم نے تیار کیا، لمن اس کے لیے جس نے کذبہ جھٹلایا، بالساعتی قیامت کو، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، اذ رأتہم جب وہ دیکھے گی ان کو، من مکان بعید دور کی جگہ سے، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کا، تغیظا و زفیرا غصے سے بپرنا اور دھاڑنا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، مَكَانًا ضَيِّقًا تنگ جگہ سے، مُقَرَّنِينَ جکڑے ہوئے، دعوا وہ پکاریں گے، ہنالکا اس وقت، ثبورا ہلاکت کو، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا نہ پکارو تم ایک ہلاکت یا ایک موت کو، وادعوا ثبورا کثیرا اور پکارو بہت ساری موتوں کو یا بہت ساری ہلاکتوں کو۔ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کو سزا کے طور پر بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی، جیسے کہ دوسرے مقام یعنی سورۃ الملک کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ جوش غضب سے اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ سورۃ الملک آیات نمبر 7 اور 8۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے اندر احساس اور ادراک کی قوت پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آخر قوت گویائی بھی تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے اور وہ کہے گی حل من مزید، سورۃ القاف آیت نمبر 30۔ پھر جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت ہی آ جائے اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں، تو ان سے کہا جائے گا اب ایک موت کو نہیں کئی موتوں کو پکارو، مطلب یہ کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عذاب ہیں، تو ایک موت سے یہ عذاب تو نہیں ختم ہوں گے نا، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے۔ قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا لهم فیہا ما یشاءون خالدین کانا علی ربک وعدا مسئولا۔ لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، کانا علی ربک ہے آپ کے رب کے ذمے، وعدن ایک وعدہ، مسئولا پوچھا گیا، یعنی جس کے بارے میں ہم پوچھ سکتے ہیں، ایسا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کفار کو جو سزائیں اور عذاب دی جائیں گے یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا متقین لوگوں سے پھر وعدہ کیا گیا جو بہت پرہیزگار تھے، پھر ان کا یہ کتنا اچھا بدلہ ہے اور کتنی اچھی یہ لوٹنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات شاید جہنمیوں کو جہنم میں کہیں گے یا پھر دنیا میں جو کفار ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں
اور جنت والا بہترین راستہ اختیار کریں۔ جنت والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے، جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسن جزا کو اپنے لیے ضروری قرار دیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، وہ ان کو اکٹھا کرے گا، وما یعبدون، اور جن کو وہ پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فیقولو، پھر وہ کہے گا، انتم ازللتم، کیا تم نے گمراہ کیا تھا، عبادی، میرے بندوں کو، ہاؤلائی، ان بندوں کو، ام ہم، یا وہ، ضلوا سبیل، گمراہ ہو گئے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے نا، ان میں جمادات، پتھر، لکڑی اور دیگر بت بھی شامل ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں، اور جنات جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب سے اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ، تم نے میرے بندوں کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، یا اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کر کے گمراہ ہوئے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ما کانا ینبغی لنا، نہیں ہمارے لائق، ان نتخذ، کہ ہم بنائیں، من دونک، تیرے سوا، من اولیاء، اور کارساز، ولیکن متعتہم، اور لیکن تو نے فائدہ دیا ان کو، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت کو، وکانوا، اور ہو گئے، قوما بورا، ہلاک ہونے والے لوگ۔ پھر وہ لوگ جن کی پوجا اللہ کے سوا کی جاتی تھی، وہ کہیں گے کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمارے لائق نہیں کہ ہم ان کو کہتے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرنا، بلکہ ان کو تو فائدہ ملا، ان کے آباء و اجداد کو بھی فائدہ ملا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی نصیحت کو بھلا دیا اور شرک کر کے ہلاکت والے لوگ بن گئے۔ قد کذبوکم بما تقولون فما تستطیعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا۔ فقد کذبوکم بما تقولون، پھر بلا شبہ انہوں نے جھٹلا دیا تمہیں ساتھ اس کے جو تم کہتے تھے، فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، پھر نہیں تم استطاعت رکھتے پھیرنے کی اور نہ مدد کی، یعنی اللہ کے عذاب کو پھیرنے کی اور نہ کوئی مدد کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بڑا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہیں گے کہ یہ تمہارے معبود ہیں، انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا کہ تم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اب تم اپنی نہ مدد کر سکتے ہو، نہ ہی اپنے سے عذاب کو ٹالنے کی استطاعت رکھ سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی ظلم کرے گا، ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ سورۃ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ تو ظلم سے مراد شرک ہے، جنہوں نے ظلم کیا یعنی جنہوں نے شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے، یعنی جہنم کا بڑا عذاب ہم اس کو دیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کفار کہتے ہیں کہ آپ تو انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے، وہ سب انسان ہی تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، تو آپ بھی انہی کی طرح ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنایا بعض کو بعض کے لیے فتنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان انبیاء کے ذریعے سے اور ان پر ایمان لانے والوں اور جو نہیں ایمان لاتے ان دونوں کے لیے آزمائش ہے کہ کون انبیاء پر ایمان لاتا ہے کون نہیں لاتا۔ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کیا تم صبر کرتے ہو اور ہے آپ کا رب خوب دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ رسالت اور وحی کا کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول، تو میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا۔ تفسیر ابن کثیر۔